کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں کتنا کمال کا نعرہ ہے۔ مگر ہمارے ملک پاکستان میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو چکا جو اہل سنت کا لباس اوڑھے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ نعرہ غلط ہے، یہ نعرہ ادھورا ہے، اس نعرے کے اندر جو ہے وہ یہ نعرہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر صحابہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اب یہ چیزیں عوام میں بیان ہو رہی ہیں، کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ اب سننے والا کیا سمجھے گا؟ حالانکہ یہ نعرہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اس نعرے کے اندر ہے، احادیث طیبہ کا صحیح مفہوم اس نعرے کے اندر ہے۔ اسی نعرے میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کو آپ جنتی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا یہ محبت کا اظہار نہیں ہے؟ کیا یہ شان گھٹ رہی ہے، شان بڑھ رہی ہے؟ ہر صحابی نبی کا مطلب کیا؟ صدیق اکبر سب سے افضل، یہ بھی جنتی۔ اور ایک وہ صحابی تھے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی کس میں گزاری؟ کفر میں۔ مگر میرے آقا جنگ میں تشریف لیے جا رہے تھے تو راستے میں بکریاں چرا رہا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، تو حضور کو دیکھا تو غیر مسلم تھا، سامنے آ گیا۔ اب جو حضور کو محبت سے کافر بھی دیکھتا تھا نا، وہ بھی ایمان لے آتا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ جن کافروں نے حضور کو لاکھوں مرتبہ دیکھا مگر محبت سے نہیں دیکھا، انہیں ایمان نہیں ملا، اور جن کافروں نے میرے آقا کو زندگی میں ایک بار بھی محبت سے دیکھا، اللہ نے حضور کو دیکھنے کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب وہ جا رہے تھے تو سرکار کو دیکھا تو فدا ہو گئے، بکریوں کا ریوڑ تھا، حضور کے سامنے آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وہ نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی آپ ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا غزوے میں۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ ارشاد فرمایا تم بکریاں چرا رہے ہو، تم کسی کے غلام ہو، تمہارا مالک کوئی اور ہے، اب اس کی ان چیزوں کو چھوڑ کر تم کیسے جا سکتے ہو؟ تو عرض کیا آقا آپ جو کہیں۔ سرکار نے فرمایا بکریاں چراؤ۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ابھی تو غیر مسلم ہے مگر تڑپ کیا ہے اس کی، کہہ رہے میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جانا چاہ رہا ہے تو پھر ایسا کر کلمہ پڑھ، کیونکہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، تو بھی اس لشکر میں شامل ہو جا۔ اب حضور کے قدموں میں گرا، کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، سرکار نے فرمایا اب چلو۔ عرض کیا کہ اب بکریوں کے ریوڑ کا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اسے واپس جاؤ، مالک کو دے آؤ۔ وہ واپس گیا، اس کی خاطر حضور رک گئے۔ اس سے سچی محبت اور کیا ہوگی؟ ایک بندہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، سرکار لشکر لے کے جا رہے، خود جا رہے، مگر اس کی خاطر میرے آقا ٹھہر گئے۔ دیکھے حضور اپنی امت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ وہ واپس گیا اور بکریوں کا ریوڑ اپنے مالک کے گھر چھوڑا اور فوراً دوڑا حضور کے پاس اور حضور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ غزوے میں پہنچے، جب جنگ ہونے لگی تو حضور کی بارگاہ میں پھر آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کیا میں بھی جنت میں داخل ہوں گا؟ ایک نماز نہیں ہے، ایک روزہ نہیں ہے، کبھی حج نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی نیکی نہیں کی، صحابی رسول نہیں بنا، ابھی خالی ایمان لایا ہے، اور ایمان لاتے ہی غزوے میں آ گیا، کوئی نماز کا وقت بیچ میں نہیں آیا۔ تو جب لڑتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا آقا اگر میں بھی ان سے لڑوں تو کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ آقا فرمایا ہاں، جب دیگر صحابہ شہید ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے، تو اگر آپ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب اس نے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے، حضور کی مبارک زبان سے جب جنت کی بشارت سنی تو اب کون رہے گا؟ تلوار اٹھائی، لڑا، لڑنا نہیں آتا تھا مگر تلوار اٹھا کے کود پڑا، اور یہاں تک کہ کافروں کو واصل جہنم کرتے 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 اپنی جان کا نذرانہ بھی حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی اور جو صحابہ شہید ہوئے، میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے اور سرکار نے سب کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرتے کرتے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی لاش کو دیکھا کہ جسم کٹا ہوا ہے، شہید ہو چکا ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا صحابہ یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ابھی ابھی کلمہ پڑھا، جہاد میں آیا اور لڑ رہا تھا، فرمایا لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اس نے دیکھا جنت کا دروازہ کھلا ہے تو جنت کے دروازے سے داخل ہو کر جنت میں چلا گیا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، لڑ رہا تھا، ادھر سے آیا، ادھر دیکھا جنت تو جنت میں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ میرے آقا نے اس صحابی کو بھی کہا یہ جنتی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے یہ جو نعرہ دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ غلط نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ یہ نعرہ مسلمانوں کے اندر صحابہ کے، اہل بیت کے عشق کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ یہ نعرہ لگا کر مسلمان اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا، اپنے اعمال کا تحفظ کرے۔ مسلمان کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بری بات مت نکالے۔ یہ نعرہ کیا بتا رہا ہے کہ سب سے افضل صحابی صدیق اکبر، جو انبیاء رسولوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل والا گئے، وہ بھی جنتی ہیں۔ اور یہ صحابی جو ابھی ایمان لایا، میدان جہاد میں آیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، یہ نعرہ بتا رہا ہے کہ جس طرح صدیق اکبر جنتی ہے، اسی طرح یہ صحابی بھی مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو کر اپنی جان دے کر یہ صحابی بھی قطعی جنتی ہے۔ تو یہ نعرہ غلط نہیں، یہ نعرہ تو سارے صحابہ کو ملا رہا ہے۔ یہ نعرہ بتا رہا ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبیز جو تشریف لائے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان پر ہی انتقال ہو گیا۔ تو یہ نعرہ تو محبت پیدا کر رہا ہے، یہ نعرہ صحابہ کا ادب سکھا رہا ہے، یہ نعرہ صحابہ کی محبت سکھا رہا ہے، یہ نعرہ اہل بیت کا پیار بتا رہا ہے، یہ نعرہ اہل بیت کی محبت سکھا رہا ہے۔ یہ غلط نہیں، حقیقی اور سچی نعرہ یہ ہے۔ ہاں، اس نعرے کی خاصیت یہ ہے کہ اس نعرے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کر کے، جو رافضی اور خارجی اور بد عقیدہ بد مذہب لوگ تھے، جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے، اس نعرے نے آ کر ان تمام رافضی خارجیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا ہے۔ یہ شیخ طریقت امیر سنت خالی ولی کامل نہیں، خدا کی قسم یہ حکیم الامت ہے۔ جی ہاں، یہ حکمت کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو کب کیا دینا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ مریض کو کون سی دوائی دینی ہے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، کون سی دوائی دیں کہ یہ تھوڑا بعد میں ٹھیک ہو، کون سی دیں تھوڑا تاخیر سے ٹھیک ہو۔ اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ اسے حکمت عطا کرتا ہے، حکمت، دانائی، تدبیر، اچھی سوچ، فہم و فراست اللہ نے اس مرد قلندر امیر علیہ سنت کو عطا فرمائی ہے۔ اور انہوں نے یہ صحابی کا نعرہ دیکھ کر ہر صحابی نبی جنتی جنتی لگا کر آپ نے عوام کے اندر ظاہر کیا کہ اس نعرے پر جو عمل کرے گا وہ حقیقی معنوں میں سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا اور صحابہ سے محبت کرنے والا شامل کیا جائے گا۔ اور جو نہیں لگائے گا، اس کو غلط کہے گا، اس کو برا کہے گا، اس کو ادھورا کہے گا، اس کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھے گا، اس کا مطلب وہ حقیقی معنوں میں سنی یا عاشق رسول نہیں۔ یا تو اس کا تعلق رافضیت سے ہوگا، یا اس کا تعلق خارجیت سے ہوگا، یا اس کا تعلق ناسبیت سے ہوگا۔ سچا حقیقی سنی عاشق رسول مسلمان وہ ہوگا جس کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ وہ کبھی بھی اس نعرے کو غلط نہیں کہہ سکتا، بس کہ اس نعرے پر وہ اپنی زندگی بھی قربان کر دے گا۔ یہ اتنا قیمتی نعرہ ہے۔ اسی نعرے نے کیا بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ بھی بنا کہ امیر معاویہ بھی جنتی، مولا علی بھی جنتی، بی بی فاطمہ بھی جنتی علیہم رضوان، حسنین کریمین علیہم رضوان، یہ بھی جنتی۔ حضور کا ہر صحابی صدیق اکبر سے لے کر اس صحابی تک جو ابھی ایمان لایا اور شہید ہو گیا، یہ بھی جنتی ہے۔